اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث کے ٹاپک میں جو ریاض الصالحین کے ہم نے شروع کی ہوئی ہے کتاب، اس کے چیپٹر نمبر 3 باب نمبر 3 جس کا عنوان صبر ہے، صبر کا بیان، اس سے دیکھیں گے حدیث نمبر 29 سے آنورڈ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے اور ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام پہنچایا اور کیسے ہمیں عملی نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو ہم نے پچھلی مجلس میں جو 2-3 احادیث پڑھی تھیں، ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو صبر کیا ہے، صبر کی ڈیفینیشن وہ ہم نے دیکھا تھا کہ صبر کے 3 پارٹس یا 3 کیٹیگریز یا 3 سٹیجز ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں ہمیں کچھ صبر کے معاملے جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اس پر قائم رہنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اگر ہمارے سامنے گناہ ہوں یا ہمیں گناہوں کا موقع ملے تو اس گناہوں سے بچنے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ صبر۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش، اگر کوئی سختی تنگی کا معاملہ ہو تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع رکھنا اور اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے صبر سے کام لینا۔ تو یہ آزمائش میں صبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے تو اس میں بھی صبر۔ تو یہ 3 صبر کے جو 3 سٹیجز تھیں۔ کچھ احادیث جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں پہلی جو حدیث نمبر 25 تھی، اس میں مختلف موضوعات یا مختلف اعمال جو ہیں ان کا تذکرہ اور ان کا جو اجر یا ان کا ہمیں جو فائدہ ہے اس کا ذکر تھا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا وہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو پور کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ ایک روشنی ہے جس سے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دلیل ہے اور صبر بھی ایک روشنی ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ حجت ہے، جو اگر قرآن پہ کسی نے عمل کیا تو اس کے حق میں گواہی دے گا، اور اگر کسی نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تو اس کے لیے اس کے خلاف بھی ایک دلیل کے طور پر پیش آئے گا۔ تو اس طرح سے کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس میں صبر کے بارے میں کہا کہ صبر بھی ایک روشنی ہے جو یقیناً ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے لیے جس سے اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، صبر سے استقامت نصیب ہوتی ہے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ مسلسل قائم رہتا ہے اور اپنے آپ کو پیش قدمی کرنے پر مجبور رکھتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ہم نے پھر دیکھا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے آئے، تو 2-3 دفعہ انہوں نے سوال کیا حتیٰ کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور آخری حصہ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یعنی
اگر کسی کو اللہ نے صبر کی ہمت اور توفیق دے دی تو سمجھے کہ اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا عطیہ دے دیا. کوئی ایسا عطیہ نہیں جو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا ہو، وسیع ہو. اسی طرح حدیث نمبر 27 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. اگر وہ اس کو جب نعمتیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اجر کا باعث ہے. اسی طرح اگر کوئی اس کے اوپر آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے تو وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر حدیث نمبر 28 ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ زیادہ جب بیماری کی کیفیت ان کے اوپر آ گئی تو حضرت فاطمہ جو ہے ان کے منہ سے بے قراری میں نکل گیا کہ ہائے ابا جان کی تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ مطلب بے چینی، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا، بے چینی میں نہیں ہوگا. تو جب آپ وفات پا گئے تو کس طرح سے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے اپنے والد جو رحمت للعالمین ہے، پوری جو امت تھی اس وقت، پوری قوم جو تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور سب نے وہاں پر صبر کا ایک دامن جو ہے اس کو قائم رکھا اور استقامت پہ رہے. خاص کر حضرت فاطمہ کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس سے ہمیں یہ نصیحت بہت واضح طور پر ملتی تھی کہ صبر تو اس وقت ہے جب کوئی مصیبت آن پڑے، جب کوئی آزمائش کا وقت آ گیا تو شروع میں ہی جو صبر کا معاملہ ہے، بعد میں ویل ویلا کر کے یا بین کر کے یا اس طرح کے معاملات کر کے بعد میں صبر آ جانا یہ تو نیچرلی ہے. لیکن اگر انسان صبر سے کچھ فائدہ اور اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو جیسے ہی آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے صبر جو ہے اس کا معاملہ کرے، تو وہی حقیقت میں صبر ہے جو اس کو اجر پہنچاتا ہے. تو بہرحال آج ہم حدیث نمبر 29 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 29 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی طرف تھی، بیٹی نے آپ کی طرف ایک پیغام بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت آخری سانسوں پر ہے تو آپ آئیں. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اس کا اور جو دے وہ بھی اسی کا. اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. صاحبزادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا، پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. چنانچہ آپ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ اور اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان جو ہے وہ بے چین تھی، وہ آخری سانسوں میں تھا اور مضطرب تھا، بے چینی کی حالت میں تھا. اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی آپ کے آنسو جاری ہو رہے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تو آپ کے آنسو آ رہے ہیں. تو اس بارے میں سوال کیا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رفیق، شفقت کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی ایک متفق حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کے اپنے اس بچے کو دیکھا، اس کو ان کی گود میں تھا اور اس کی جان جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے اور وہ اضطراب کی حالت میں تھی، اور اس بچے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا اور ان کے آنسو بھی نکل آئے. لیکن انہوں نے صرف ایک جو قدرتی اور فطری عمل ہے،
فطری عمل ہے صرف وہیں تک رکھا، اور جب صحابہ نے آپ سے استفسار کیا اس بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایک محبت جو ایک انسان کی دوسرے انسان کی ہوتی ہے، تو یہ فطری طور پر آنسو جاری ہو جانا یا تھوڑا غم کا یا دکھ کا طاری ہو جانا، یہ تو ایک فطری عمل ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو جو ہمارے معاشروں میں بڑے عام طور پر، بلکہ مجھے تو لگا کہ میں جب اپنی والدہ کی وفات پر گیا اور اپنے والد صاحب کی وفات پر گیا تو کچھ خاص کر کچھ خواتین کو میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے وہ قصدن بیان کرتی ہیں اور قصدن جو ہے وہ روتی ہیں بڑی اونچی اونچی آواز میں اور وویلا کر کے. تو وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس کو سخت الفاظ میں مذمت اور منع کیا گیا ہے. ہم شاید اس طرح کی کچھ میٹر جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ آگے آنے والی حدیثوں میں. تو صبر کرنا، تکلیف اور آزمائش کے وقت میں ہی صبر کرنا جو ہے وہ صحیح صبر تو وہی ہے. وقت گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ صبر تو آ ہی جاتا ہے، وہ صبر نہیں، وہ تو آپ کا ایک فطری عمل ہے. بہرحال اس حدیث کے جو فوائد ہیں انہی میں بھی اسی طرح کے کچھ معاملات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اگلی حدیث کی طرف اگر بڑھیں، حدیث نمبر 30 جو ہے، حدیث نمبر 30 حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا. اب ہم اگر تھوڑا سا ریپیٹ کریں، تھوڑا سا ریمائنڈ کریں تو ہم قرآن کی ایکسپلینیشن یا اس میں جب ہم نے آیت پڑھی تھی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی آسانی سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارے اوپر تو اس طرح کے معاملات ہی نبی نہیں آئے. تو اس آیت کے ریفرنس میں ہم نے اس حدیث کا ذکر کر کے اس کو مطلب ڈسکس کیا تھا ہم نے. تو یہ حدیث کافی لمبی ہے تو اس کو ہم مختصر الفاظ میں ہی ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نظر سے یہ پہلے گزر چکی حدیث. تو اس کو ہم ریمائنڈ کر لیں گے اور اس میں جو ٹو دی پوائنٹ کچھ میٹرز لکھے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آج. تو میں اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا مشیر جو ہے وہ ایک جادوگر تھا. اس نے ایک جادوگر کو اپنا مشیر رکھا ہوا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا میرے سپرد کر دو تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا سکوں، میری عمر جا رہی ہے. تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتظام کر دیا جو وہ جادوگر کے ساتھ آنا شروع ہو گیا اور اس سے جادو سیکھنا بھی شروع ہو گیا. رستے میں اسے ایک پادری کا ٹھکانہ بھی ملا. جب وہ جادوگر کے پاس آتا تھا رستے میں ایک پادری بھی تھا. پادری اس وقت کا جو عیسائی راہب یا عیسائی جو کہہ لیں کہ دین والا اللہ والا بندہ تھا، اس کا ٹھکانہ ملا. وہ اس کے پاس بھی گیا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا. تو پادری کے پاس رستے میں، جادوگر کے پاس جاتے ہوئے رستے میں پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا اور پادری کی جو باتیں ہیں وہ اس کو بڑی اچھی لگتی تھی. تو کبھی وہ لیٹ بھی ہو جاتا اس جادوگر کے پاس جانے میں، کیونکہ رستے میں پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر رکتا تھا. تو وہ جادوگر جو ہے وہ اس کو دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا اور کبھی اس کو مارتا بھی. تو اس نے جب راہب کو بتایا، اس پادری کو بتایا، تو پادری نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر تم یہاں پر آ کے کچھ لیٹ ہو جاتے ہو، کہ اگر جادوگر تم سے پوچھے تو تم اسے کہہ دیا کرو کہ گھر سے آنے میں لیٹ ہو گیا، گھر والوں نے روک لیا. اور اگر گھر والے جو ہیں وہ لیٹ آنے کا پوچھے تو تم ان سے کہو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. بہرحال اسی طرح سے دن گزرتے گئے تو اس لڑکے کے راستے میں ایک جانور آ گیا، ایک بہت بڑا جانور اس نے دیکھا جس نے بستی میں لوگوں کا راستہ روک رہا تھا اور لوگ جو ہیں خوفزدہ تھے. تو اس لڑکے نے یہاں پر دل میں سوچا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ یہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں. یہ دعا کر کے اس نے جب جانور کو پتھر مارا تو وہ ہلاک ہو گیا. وہ چھوٹے سے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا. تو جب یہ معاملہ آیا تو راہب کے پاس گیا جب، تو راہب کو اس نے بتایا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے. تو راہب نے کہا کہ آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو.
یعنی تم علم اور تقوی میں مجھ سے آگے نکل چکے ہو، اب یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے لیے کچھ آزمائش کا باعث بھی بنے گا، اور اگر تم آزمائش میں آؤ تو میرا بانڈا مت بھولنا، یعنی میرے بارے میں مت بتانا کہ میں راہب کے پاس جاتا تھا۔ چنانچہ وہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا، اور یہ لڑکا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے شفا بھی عطا کی کہ وہ اندھے کو اور کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہیں ان کو بھی علاج کرتا تھا، اللہ کے حکم سے ان کو بھی شفا حاصل ہوتی تھی۔ تو بادشاہ کے ایک درباری تھا جو اندھا ہو گیا، جو کسی وجہ سے نابینا ہو گیا، تو جب اس نے بھی اس لڑکے کے بارے میں سنا ہوتا تو اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر پہنچا لڑکے کے پاس، اور اس کو اس نے کہا کہ میں سارے تحفے تمہیں دے دوں گا اگر تم میرا علاج کر دو اور مجھے اگر شفا مل جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ شفا جو ہے یہ میری طرف سے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے شفا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ چنانچہ وہ جو بادشاہ کا جو وزیر تھا، جو مشیر تھا، اس نے وہ ایمان لے آیا اللہ پر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ جب وہ جب وہ بادشاہ کے پاس آیا، جب وہ شفا لینے کے بعد بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم تو نابینا تھے، تم کیسے صحیح ہو گئے؟ تو اس نے پھر معاملہ ذکر کیا کہ اس طرح سے مطلب مجھے شفا ملی، اور یہ شفا جو ہے یہ تو میرے رب کی طرف سے، وہ رب جو تیرا بھی رب ہے۔ تو جب اس نے رب کا معاملہ ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میرا رب تو وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ تو بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دی، اور سزا کے نتیجے میں اس نے بتا دیا کہ وہ لڑکے نے مجھے ایسا بتایا، اور لڑکے نے مجھے دعا کے ذریعے صحت یاب ہوا میں۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بھی پکڑا، اس کو بھی سزا دی، اور اس کو بھی جب سزا دی تو لڑکے کی سزا کے بعد وہ پادری جو ہے، جو راہب جو ہے، جو اس کو دین کا علم سکھاتا تھا، اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس نے اس پادری کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی گرفتار کر کے، بہرحال پادری کو اس نے بہت تشدد کیا اور اس کو دین سے پھر جانے کے لیے کہا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے ایک آرے کے ذریعے اس کے سر کو درمیان سے 2 حصوں میں چیر دیا، اس کو شہید کر دیا اس وقت۔ پھر اس نے وہ شخص جو ہے بادشاہ کا جو جو اس کا جو امیر تھا یا وزیر تھا، ہم نشین تھا، درباری تھا، اس کو بلایا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، اور اس کو بھی سر سے چیر دیا، سر کے درمیان سے آرے سے چیر دیا۔ پھر لڑکے کی طرف آیا، لڑکے کو بھی اس نے اسی طرح کے معاملے کیے، لڑکے میں نے بھی انکار کر دیا دین سے بدلنے کا۔ تو پھر بادشاہ نے ایسا کیا کہ کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ اس لڑکے کو بھیجا کہ وہ فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اسے، اور وہاں پر اوپر چوٹی پر لے جا کر اس کو چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ اس کو مارنے کے لیے اس نے یہ ایسا ارادہ کیا۔ تو جب وہ چوٹی پر ان کو لے گئے، جب وہ مطلب بادشاہ کے سپاہی اسے چوٹی پر لے گئے تو وہاں پر اس کو دین کے معاملے میں پوچھا، اور اس کو جب اس نے انکار کر دیا تو وہاں پر پھر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا، تم جیسے تو چاہے مجھ پہ کافی ہو جا۔ تو چنانچہ وہ پہاڑ لرزا اور وہ جو دوسرے سپاہی تھے وہ نیچے گر گئے، اور لڑکا جو بچ گیا وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سے اس نے ذکر کیا۔ بادشاہ نے پھر ایک دوسرے سپاہیوں کو ارینج کیا اور ان سے کہا کہ اس کو بیچوں بیچ سمندر میں یا دریا میں جا کر پھینک دو۔ تو جب وہ دریا میں اس کو پھینکنے لگے تو پھر لڑکے نے ایسی ہی دعا کی اللہ کے صلاۃ کہ اے اللہ، تو ان کے مقابلے میں تو جیسے چاہے مجھے کافی ہو جا۔ تو اس کے ذریعے سے، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مدد کی، اور کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، اور وہ لڑکا پھر بچ گیا اور پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ اور اس طرح سے بادشاہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور بادشاہ کو اس نے کہا کہ تو مجھے نہیں مار سکتا جب تک کہ میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا۔ تو پھر اس نے وہ طریقہ بتایا کہ تم میرے ہی ترکش سے تین نکالو اور سارے کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پہ چڑھاؤ، اور میرے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر میرے اوپر تیر چلاؤ تو میں پھر اس سے ہلاک ہو سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، ساری بستی والوں کے سامنے جب ایسا ہوا اور اس نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر جب وہ تیر پھینکا تو وہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگ رہا، اور وہ بچہ جو وہیں پہ مر گیا، وہ لڑکا جو تھا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا پوری بستی کے سامنے، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ دیکھتے سار ہی وہ
وہ یہ پکار اٹھے کہ یہ تو اس لڑکے کے رب کا ہی ایک معجزہ ہے، تو ساری بستی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئی، یعنی اللہ پر ایمان لے آئی۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ بادشاہ تو بہت مطلب غصے میں آ گیا کہ یہ تو مطلب وہ، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب ہونے کا کلیم کرتا تھا، تو اس نے پھر حکم دیا سب کو کہ بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی دین سے نہ پھرے تو اس کو اس آگ میں جھونک دیا، خندقیں کھود کر، بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلائی گئی، اور اس میں باری باری سب لوگوں کو پھینک دیا گیا، کیونکہ وہ دین نہ بدلے، جو دین نہ بدلے اس کو وہاں پر پھینک دو، تو سب لوگوں کو وہاں پر پھینک دیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ عورت جو ہے وہ آگ میں گرنے سے جھجکتی تھی، تو اس بچے نے کہا کہ اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ تو یہ بہت لمبا واقعہ جو ہے، اس میں بھی ایک صبر کی تلقین ہے کہ کس طرح سے پہلے جو پادری ہے اس کا صبر اس میں ذکر کیا کہ دین سے نہیں ہٹنا، اللہ کے راستے میں قائم رہنا، اور اس پہ اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اس میں بھی صبر کرنا اور اپنے آپ کو اللہ پہ ایمان پر قائم رکھنا۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہمارے لیے، مطلب اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم آزمائے جائیں، خاص کر آزمائے جائیں اللہ کے دین پر قائم رہنے کے معاملے میں، کیونکہ ہمارا ذکر ہوا تھا کہ آج بھی کچھ قومیں یا کچھ ملکوں میں ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کے اوپر مطلب اتنی تکالیف آتی ہیں، اور وہ مطلب بعض معاملات میں ایمان پہ آزمائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی بے شک جس طرح کا بھی ایمان ہے، لیکن مسلمانوں کا ایمان الحمدللہ آج بھی کچھ حد تک اتنا مضبوط ہے کہ لوگ بے شک جیسے بھی اعمال ہیں وہ اپنے عمل پہ، اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ کچھ حد تک قائم بھی رہتے ہیں اور قائم رہے ہیں۔ ہمیں کچھ ایگزامپلز ایسی ملتی ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ اس میں روہنگیا کا اور سری لنکا کا ذکر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے آسانی والے معاملے ہی رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی آزمائش ہمارے اوپر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کے ایمان جو ہے اس کو قائم رکھیں اور اسی کے راستے پر قائم رہیں، تاکہ آخرت میں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ کس طرح سے ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایک محنت کی اور مشقت کی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلی حدیث کی طرف اگر بڑھیں، حدیث نمبر 31 جو ہے، حدیث نمبر 31 بھی بڑی عام سی حدیث ہے اور بڑے زومانی الفاظ میں ہے، کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، ایک عورت جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس عورت نے در حقیقت اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، پراپر پہچانا نہیں اس نے، اس لیے غم کی حالت میں اس کے منہ سے نازیبا انداز میں الفاظ کچھ نکل گئے۔ بعد میں اس عورت کو جب بتایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ وہ عورت جو ہے وہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی موجود تھے، وہ ان کے گھر میں آئی یا مسجد میں، جہاں پر بھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ وہاں پر دربانوں کا نہیں پایا، دربان یعنی کہ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انتہائی سادہ تھی، سب کو پتہ ہے۔ تو آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے وہی واعظ کیا کہ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ یعنی اس حدیث میں بہت واضح الفاظ میں ہمیں وہی پیغام جو ہے وہ دوبارہ ملا جو اس کا ذکر پہلے 2-3 دفعہ ہوا، کہ خاص کر کسی کے مرنے پر صبر کرنا تو وہی ہے جیسے ہی آپ کو کوئی
کوئی غم یا دکھ یا کوئی تکلیف یا آزمائش کی خبر ملے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ سے ہی یہ التجا کی جائے کہ یا اللہ اگر یہ مصیبت میرے لیے آزمائش ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے صبر کا معاملہ عطا کروا اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، جو ہم نے ایک دعا بھی پڑھی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا۔ تو شروع میں ہی جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنا۔ در حقیقت صبر تو یہ ہے، اگر وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، وہ تو ایک قدرتی عمل ہے جس کا یہاں پر اس حدیث میں ہمیں بہت واضح انداز میں پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی حدیث کی طرف بڑھیں، حدیث نمبر 32 جو ہے 32 نمبر حدیث، اس میں بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کہہ لیں، جس حدیث میں جو حدیث ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یہ حدیث اتنا بڑا ہمارے لیے تحفہ پیش کرتی ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا انعام کی بشارت ہے کہ اگر اللہ اس کے مومن بندے سے اس کی محبوب ترین چیز لے لے، ٹھیک ہے، اور اس محبوب ترین چیز کو وہ اللہ کے سپرد کرے اور اس پر ثواب کی نیت سے صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش جانے اور اللہ کی طرف رجوع رکھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صبر بھی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو چیز ہم سے بچھڑ گئی ہم اس کو واپس تو لا نہیں سکتے۔ ہم اگر واویلا کر کے یا کچھ ایسے معاملات کر کے اپنے صبر کو ضائع کریں گے تو سمجھے کہ ہم اپنی جنت کو ضائع کر رہے ہیں، جو جنت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفتاً دے دی اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں۔ اب وہ محبوب ترین چیز کیا ہے، وہ محبوب ترین چیزیں عام طور پر وہ محبوب ترین چیزیں جو ہیں، یہ فوائد میں آ کے لکھا ہوا ہے کہ جیسے بہت ہی قریبی عزیز و اقارب، جیسے بیوی بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو انتہائی قریبی رشتے ہیں وہ بہت محبوب ترین ہیں۔ اس کے علاوہ محبوب ترین چیزیں جو ہیں اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم مال سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے اوپر مال کی محبت جو ہے وہ بھی طاری ہو جاتی ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کسی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے مال میں بھی، اگر ہم اس پہ بھی صبر والا معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی مال تھا، تو نے ہی مجھے عطا کیا، تو نے ہی میرے اوپر نعمتیں کی، اگر یہ تو نے واپس لے لیا تو مجھے اس سے بدلے میں ایک بہتر چیز عطا کیا کر، تو ہی اللہ کی طرف سے صبر کے ساتھ رجوع کریں تو یہ یقیناً ہمارے لیے جنت کے حصول کا باعث ہوگی۔ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت جو ہے وہ عطا کرے گا، جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہی جو باتیں جو پچھلی ہم نے بار بار ریپیٹ کریں کہ صبر کا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے لیے ہی اپنی آزمائش کو پیش کرنا اور اللہ کے حضور ہی دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ صبر کا مظاہرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 33 جو ہے اس میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں، طاعون آپ کو پتہ ہے کہ ایک وبا ہے جو پھیلتی ہے، مطلب جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف پھیلتا ہے، تو طاعون جو ہے وہ بھی ایک بہت بری بیماری ہے۔ بہرحال طاعون کے بارے میں پوچھا
تو آپ نے انہیں بتلایا کہ یہ عذاب ہے، طاعون جو ہے وہ عذاب ہے۔ کچھ قوموں پر طاعون کے ذریعے بھی عذاب دیا گیا تھا ان سے پہلے قوموں میں، کہ جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے نازل فرماتا ہے۔ اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ طاعون جو ایک عذاب ہے، لیکن مومن جو ہیں ان کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے، اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جو مومن بندہ اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا رہے، یعنی اپنے ہی شہر میں، اسی شہر میں جس میں طاعون کی مرض پھیل گئی، اسی میں وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت سے، ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے، اسی بستی میں یا اسی علاقے میں یا اسی شہر میں وہ اس نیت سے ٹھہرا رہے کہ اسے ثواب، آخرت کا ثواب ملے گا اس کا، تو اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ اب طاعون کی وبا میں، طاعون کے زدہ علاقے میں اگر کوئی گھیرا گیا اور اس کے اوپر طاعون کا مرض آ گیا، تو وہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملنے والا ہے، اور اس نیت سے اور اس ثواب کی نیت سے وہ وہیں پہ ٹھہرا رہے، اور اگر وہ وہیں پہ وفات پا جائے اس بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک شہید کے برابر اس کا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ اتنا بڑا اجر صرف وہ طاعون زدہ مطلب علاقے سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح سے اس کی تفاسیر میں ہے کہ جو دوسرے باہر کے جو بندے ہیں وہ بھی طاعون والے علاقے میں نہ جائیں، تاکہ بیماری جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی، اس عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر رحمت عطا کی، اور مومنوں کے لیے یہ رحمت والا معاملہ بن گیا۔ اب مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ جب یہ کرونا وبا پھوٹی تھی شروع میں، یہ حدیث کو ریفر کر کے کچھ ہمارے جو منسٹر حضرات ہیں، میں سیاست کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب ہمارے جو ریاست کے جو عہدیدار ہیں وہ بڑے اچھے پاک بات، میں صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں۔ ہماری قوم جو ہے اس کا بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اسی ایک حدیث کے ریفرنس کے ذریعے اس منسٹر نے یا جو بھی شخص تھا اس نے یہ کہا تھا، اس سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ چائنا میں ہمارے کچھ طالب علم یا کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس علاقے میں، تو ان کو واپس بلایا جائے۔ تو اس حدیث کا ریفرنس دے کے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اللہ کے رسول نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے وبا پھوٹ رہی ہے جو دوسرے لوگوں پر بھی مطلب پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہیں پر رہنا جو ہے، وہیں پہ ٹھہرنا یہ زیادہ مناسب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ شہید کے برابر اجر ملے گا۔ تو اس کی، حالانکہ حدیث کو کوٹ کیا گیا تھا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث کو کوٹ کیا تھا، اس طرح سے نہیں جیسے علماء کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس نے اللہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ہی ذکر کیا تھا، لیکن اس کو بھی ٹھکرا کر بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو کہا کہ جی مطلب وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر اس طرح سے ہیلے بانے کر رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح کے معاملے تھے آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہی ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس اس وقت یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ہے اس حدیث کی۔ خیر، اب تو یہ بیماری جو ہے اوور آل دی ورلڈ، ساری دنیا میں ہی پھیل گئی ہے، تو اس لیے ہم اب سفر کرنا جو ہے وہ بھی کسی حد تک ممکن ہے، لیکن اگر کسی خاص علاقے میں رہی، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ووہان میں شروع میں پورا سٹی جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، لیکن وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لیٹ ہوا تھا۔ اگر ارلی سٹیجز میں ہی لاک ڈاؤن کر دیا جاتا بہت اسٹرکٹلی، تو شاید یہ وبا جو ہے یہ ساری دنیا میں پھیلتی ہی نہ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ہمارے اوپر، اور جو اس آزمائش میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا کرے، اور جو اس معاملے میں پڑ چکے اور جو اس آزمائش میں ہم سے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی صبر والے معاملے جو ہیں وہ قائم رکھے، اور وہ صبر کے ساتھ اس آزمائش کو گزار سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، جس اللہ تعالیٰ نے جن کا وعدہ کیا ہے، وہ نعمتیں ہم کو مل سکیں۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
جی اس سلسلے میں اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، کچھ دنوں میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان میں یہ کلاس کا ٹائمنگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پیچھے لانے کی توقع ہے۔ یعنی اگر جس بھی وقت آپ کے پاس ہو رہا ہے، قطر میں اس وقت 4:15 بجے ہوتا ہے، تو 4:15 سے یہ 4:45 پر آدھا گھنٹہ افطاری سے تقریباً کو تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا ہمارے پاس، اور پاکستان کے حساب سے بھی آدھا گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا یہ وقت۔ تو رمضان کے پیریڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کلاس کے علاوہ یہ کلاس جو ہے، کیونکہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا رہا ہے کہ میری نیت ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اس کے علاوہ میری وائف جو ہے وہ بھی پیرالل کلاس چل رہی ہے، اور انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنا ہے دورہ اسی رمضان میں، تو ان کی کلاس بھی پیرالل چل رہی ہوگی۔ تو جو احباب جو ہیں وہ یہاں سے کلاس ختم ہونے کے بعد اس کلاس کو جوائن کریں گے، تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے، جس کو جتنا بھی وقت مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والے معاملے کرے انشاءاللہ۔ تو اس بارے میں فردر کوئی میسیجز ہوں گے تو وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، یا اگلی کلاس میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہم سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔